بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ فضل الرحمان کا بیان سنیے، اس کے بعد اس پر بات اسرائیل کے کرتے ہیں۔ خلاف سڑکوں پہ آئیں گی آپ کی جماعت کی؟ آپ اسرائیل کے خلاف جو مسلمان ممالک کے ساتھ اسرائیل کر رہے ہیں، پہلے آپ اسرائیل کے خلاف سڑکوں پہ آتے تھے؟ میں آپ کو ایک جواب دے دیا ہے کہ مسئلہ حملیت ہے۔ آپ کیوں بار بار ایک سوال دوہرا رہے ہیں جبکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اس سے؟ عید کے بعد سڑکوں پہ آ رہے ہیں آپ؟ آپ اس قسم کے سوالات نہ کریں، یہ بچوں والے سوالات ہیں۔ اس وقت تھوڑا سنجیدہ ماحول ہے، ہمیں بورڈ آف پیس نہیں ہے، بورڈ آف وار۔ اچھا، یہ وہ فضل الرحمان ہے جو کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 29 سال تک یہودی ایجنٹ، یہودی لابی کے طرح، اور اس وقت پریکٹیکلی یہودی لابی اور یہودی ایجنٹ ہماری حکمران بنے ہوئے، ان کے خلاف کوئی بھی سراپا احتجاج ان کی جانب سے نہیں کیا جا رہا۔ اگر صحافی سوال کر رہا ہے کیا اسرائیل کے خلاف عید کے بعد، رمضان کے بعد آپ کا سڑکوں پہ آنے کا کیا پروگرام ہے، تو اس کو جواب کیا دیا؟ یہ بچوں والا سوال ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، 4.25 سال کی حکومت میں ہر 6 مہینے میں مولانا فضل الرحمان اعلان کرتے تھے کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں ڈی چوک کی جانب، ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، اور عمران خان صاحب کو اور کسی بھی طرح مخاطب نہیں کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ آپ یہودی ایجنٹ ہو، آپ یہودی کے مشن پر چل رہے ہو۔ یہ وہ چاہل، ظالم، علماء بیکار قسم کا شخص ہے جو کہ عمران خان جیسے مومن، عمران خان صاحب جیسے ایماندار اور سچے مسلمان کو یہودی ایجنٹ کی طرح تقریباً 30 سال سے، اور اب پریکٹیکلی شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور بلاول زرداری، آصف علی زرداری جیسے پکے ایجنٹ ان کو مل گئے ہیں یہودی ایجنٹ کہنے کے لیے، لیکن یہ ان کو یہودی ایجنٹ کہنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے، نہ ان کے خلاف سراپا احتجاج کرنے کے لیے راضی ہے، نہ ہی اور چیز پر یہ راضی ہے، نہ ان کے خلاف احتجاج کرنے پر راضی ہے، نہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے راضی ہے، نہ ان کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے راضی ہے۔ یہ ان کے دفاع میں نکل آتا ہے، یعنی مینڈک کی طرح یہ چھپ جاتا ہے، پھر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ان کے دفاع کے لیے نکل آتا ہے، اپنے دفاع کے لیے نکل آتا ہے، اپنے ذاتی پرسنل چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے یہ گھٹیا قسم کے شخص باہر آ کر میڈیا پر یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کرنا ہے عمران خان صاحب کو کرے، اور ہم سے کوئی بھی اس قسم کی توقع نہ کرے کہ ہم اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف کوئی بیان دیں گے، امریکہ کے خلاف کوئی احتجاج کریں گے یا کوئی سڑکوں پہ آئیں گے۔ لگتا یہ ہے کہ موجودہ بادشاہ نے اسے اتنا تھریٹ کر کے رکھا ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میں تجھ سے یہ بنگلہ چھین لوں گا، میں تمہاری پرسنل لائف تباہ کر دوں گا۔ یعنی ان کو بالکل ہی اپنے اب تو جمہوریت یعنی عوام پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عوام الیکٹ کر کے 22 نمبر بنگلہ یا حلوے کی پلیٹ دے گی، اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ پر مکمل انحصار کر رہے ہیں، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو تسلیم سرخم کر رہے ہیں، اسی لیے یعنی اس حکومت کے یا اسرائیل کے خلاف نہیں آ رہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت آپ یہ اوبیس ہے کہ اسرائیل کی ہی بیکنگ کی، اسرائیل کی سپورٹ سے ہماری حکومت چل رہی ہے، یعنی شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے، عاصم منیر کا اقتدار چل رہا ہے، اس لیے کوئی بھی فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نہیں اٹھا سکتا۔ اسرائیل کے خلاف یعنی امام خمینی کی حمایت میں تقریباً پاکستانی پولیس نے، پاکستانی رینجرز نے 35 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ یہ صرف اسرائیل اور امریکہ کی حمایت میں ان رینجرز نے گولیاں چلائی، ان پولیس والوں نے گولیاں چلائی اپنے ہی پاکستانی شہروں کو، یعنی موجودہ بادشاہ کو آپ کو پتہ ہے عاصم منیر کا اقتدار چلتا رہے گا، تو یہاں پہ اسرائیل کا کوئی بھی خلاف نہیں ہوگا، اگر کوئی اٹھے گا تو اس سے کچلا جائے گا پورے بروٹل فورس کے ساتھ، اس کے سر میں گولیاں ماری جائیں گی۔ ہم باہر نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے تو ہمارے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اپنے حق کے لیے تو ہمیں اٹھایا جاتا ہے، ہم بات کرتے ہیں حق کے لیے تو ہمیں جبری گم کیا جاتا ہے، ہماری آواز بند کی جاتی ہے، ہمیں قتل کر دیا جاتا ہے، ہمیں ڈنڈے پڑتے ہیں، ہمیں پولیس ہمارے اوپر چھوڑ دی جاتی ہے، ہمارے اوپر تیزاب والا کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد ڈنڈے مارے جاتے ہیں، خون سے لت پت نوجوانوں کی لاشیں ہمارے روڈوں سے ملتی ہیں، اور FIR لینے والا کوئی نہیں۔ یہ 30-35 جو نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں جو کہ امام خمینی کی شہادت کے جلوس میں نکلے تھے، یعنی اسرائیل کے خلاف نکلے تھے، ان کی کہاں کون سے تھانے میں FIR کٹی اور کس کے خلاف کٹی؟ یہ تو کسی کے بھی خلاف نہیں، یعنی یہ سارے جو قتل ہوئے، یہ جو سارے جو شہید ہوئے، ان کا سارا خون کہاں جائے گا؟ رائے گان جائے گا، اور سارا ای خون یہ کس کے ماتھے لگے گا؟ ہماری ریاست پاکستان کا لگے گا، جس کا ذمہ دار عاصم منیر اور اس کے بعد ہمارا اردلی وزیر اعظم ہوگا۔ ہمارے دنیا میں بہت اچھے لیڈر پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کون سے نمونے مسلط کیے گئے ہیں؟ آئیے یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں بلاول زرداری کیا فرماتے ہیں، یا بلاول زرداری سے کس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بلاول کس طرح سے ان چیزوں سے منہ چھپاتے ہیں۔
क्या कहते हैं? अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा, मजम्मत करेंगे। ट्रम्प के नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रम्प के नोबेल इनाम के हामी। बिलावल साहब आप भी ट्रम्प के नोबेल इनाम के हामी हैं। आप चलते जाइए। ये हिजड़ा, ये जरदारी का बेटा, ये घटिया किस्म का लीडर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने फार्म 47 की पैदावार। ये 2% का आदमी, ये 2% का लीडर तो इस ये कहलाने के काबिल नहीं है। ये 2% का लौंडा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जो कि इतना भी बयान नहीं कर सकता कि बिल्कुल भी अमेरिका का जो नामजदगी है नोबेल प्राइज के लिए ट्रम्प की, उससे हम दस्तबरदार होते हैं। इतना कहकर पूरी पाकिस्तानी आवाम की दिल जीत सकता था, लेकिन ये घटिया शख्स, इन लोगों का इतनी अक्ल ही नहीं है, इन लोगों के पास इतना नजरिया ही नहीं है, इतनी डिटरमाइनेशन ही नहीं है, इनकी इंटरनल विल ही नहीं है कि हम ये कह दें कि मैं बिल्कुल ही इस चीज से मुखालफत करता हूं, मैं बिल्कुल इस चीज से दस्तबरदार होता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने नामजद किया था, नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को एज अ नोबेल पीस प्राइज के लिए। यानी ये सहाफ़ी पूछता है कि आप इसके हक में उसका जवाब देने तक की भी ज़हमत ना की। और उसके बाद पंजाब में किस किस्म की मोहतरमा और जाहिल वजीर आला लगाई हुई है हमारे ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चहेती है। इसीलिए 12 करोड़ आवाम के ऊपर ये जालिम जाहिल जनरल रानी लगी हुई है। इसका रवैया देखें, इसकी बात सुनिए और इसके ऊपर फिर बात करते हैं। मैडम ये अब भी क्या डोनाल्ड ट्रम्प हकदार है नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम। पाकिस्तान के कर रहे जो भी शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं, पाकिस्तान की भलाई में कर रहे हैं। ये तो बहुत ही मोहतरमा ने यानी आगे बढ़कर बूट पॉलिसी के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। यानी अमेरिका का नाम नहीं लिया, ना इसराइल का नाम लिया, बल्कि आगे बढ़कर बूट पॉलिसी करने के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मोहतरमा कह रही है कि जो भी शहबाज शरीफ कर रहा है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर कर रहा है। यानी बोर्ड ऑफ पीस में बैठना ये पाकिस्तान के लिए हक में बेहतर है। यानी ईरान और इसराइल अमेरिका जंग के खामोश रहना ये पाकिस्तान के अवाम के हक में, और पाकिस्तानियों को सीधी गोलियां सर में मरवाना ये पाकिस्तान के हक में, 9 मई करवाना ये पाकिस्तान के हक में, मुरुद के करवाना ये पाकिस्तान के हक में, 26 नवंबर करवाना ये पाकिस्तान के हक में, 8 फरवरी 2024 को पूरा इलेक्शन रिग करना ये पाकिस्तान के हक में। सिर्फ इसकी जो ताने बाने इसराइल और अमेरिका के साथ आसिम मुनीर के बंधे हुए, फिर आसिम मुनीर के सारे ताने बाने शरीफ और जरदारी खानदान से मिले हुए, यानी ये सारा जो गेम डाला हुआ है इन 3-4 यानी खानदानों ने डाला हुआ है। मोहसिन नकवी उसका दामाद बैठा, साला साहब बैठा है, उसके बाद शरीफ सरदारी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की फैमिली, यानी 3-4 फैमिलियों ने पूरे पाकिस्तान को एक कंट्रोल किया हुआ है, कंप्लीटली गुलाम बनाया हुआ है। जो सड़कों पे आता है उससे सरों में गोलियां मारी जाती हैं, ताकि इतना हिरास और खौफ फैला हुआ हो। पूरी अदलिया इनके कंट्रोल में, पूरी मीडिया इनके कंट्रोल में, पूरा सिस्टम इन लोगों ने जकड़ा हुआ है। यानी इतना खौफ और हिरास पाकिस्तान में फैला हुआ है कि कोई बाहर निकलने के काबिल नहीं है। इस वक्त कोई बाहर निकलता है तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, यानी गोली से नीचे ये बात ही नहीं करते। आप सड़क पर निकलें ये गोली से ही जवाब देते हैं, आप सड़क पर निकलें ये गोली से ही आपको उड़ाने की यानी तरकीब रखते हैं, और कुछ भी इनके जहन में नहीं। यानी ये फस्तायत की इंतहा को पहुंच चुके हैं। उसके बाद CIA के डायरेक्टर पाकिस्तानी जर्नल्स के ऊपर एक एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन वो लगाते हैं लेकिन हमें यकीन है इस बात का। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को दी जाने वाली इमदाद दरअसल रिश्वत होती है, जिससे हम उन्हें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोस बिडल साबिक CIA डायरेक्टर ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी को हम इमदाद देते हैं वो दरअसल रिश्वत होती है, और वो सारी उस पैसे को इन्फ्लुएंस तौर पे इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज से हम अपने मफादात पूरे करवाते हैं। मफादात कौन से होते हैं? जिस किस्म के, यानी आपको अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखने, फिर हम उस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बलूचिस्तान में अमन नहीं लाने देना, उस चीज को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद KPK में अमन नहीं लाने देना, इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके ताल्लुकात चाइना से अच्छे ना हो,
اس چیز کو بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کے تعلقات ایران سے بھی اچھے نہ ہوں, اس چیز کو بھی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور آپ کے تعلقات کسی بھی پڑوسی, کسی بھی پاکستان کے چاروں پڑوسیوں میں سے اچھے نہ ہو, یعنی ان ساری چیزوں کے امپلیمنٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری جو جرنلز ہیں وہ ان ساری چیزوں پر پورا اترتے ہیں. رشوت تو لیتے ہیں, پیسے تو لیتے ہیں, لیکن کام ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی 2 نمبر کام بھی بڑی ایمانداری کے ساتھ ہمارے جرنلز کرتے ہیں. ہمارے جاہل, بیکار, گھٹیا ذہنیت والے سائیکوپیتھ قسم کے اردلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر جوتے پالش کرنے کی انتہا کر دی تھی اور کہہ رہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ I really happy to nominate you for the World Peace Prize. اور یہ تصویر آپ دیکھیں, ایران کے اسکول میں اسی نومینیٹڈ بندے نے اور اسرائیل نے مل کر ایران کے ایک ایلیمنٹری بچیوں کے اسکول پر میزائل داغا تھا, جس میں اس ایلیمنٹری اسکول کی بچیاں تقریباً 160 سے زائد, کہیں پہ 165 بتائی جا رہی ہیں, کہیں پہ 170 بتائی جا رہی ہیں, وہ ساری شہید ہو گئی ہیں. ایران نے اس کی آفیشلز قبروں کی بھی فوٹیجز جاری کی ہیں, ان کی تابوتوں کی یعنی لاشوں کی, اموات کی بھی نمبرز بھی کیے ہیں, اور آخری رسومات کی بھی ساری فوٹیجز جاری کی ہیں. یہ جاہل, یہ گھٹیا 2 نمبر آدمی پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے فارم 47 کی پیداوار بنا کر اسرائیل کی بیکنگ پر. موجودہ ننگے بادشاہ, رجیم چینج کرنے والے, ریگڈ الیکشن کرنے والے, سب سے بڑی پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے جنرل عاصم منیر نے ہمارے اوپر اس قسم کا گھٹیا, اس قسم کا بیکار, اس قسم کا بدبودار کردار رکھنے والا ایک ہجڑا شخص ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور 25 کروڑ عوام کی کتنی توہین ہے کہ اس قسم کا گھٹیا شخص جو کہ ٹرمپ کے منہ پہ اتنی خوشامد کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ I want to salute you یہ لفظ کہتا ہے, اور میں تمہیں نومینیٹ کرتا ہوں ورلڈ پیس آف انعام کے لیے, جو کہ آپ نے مشرق وسطیٰ میں ملینز آف جانیں بچا لی ہیں. اب وہ سیولینز پر, بچوں پر گھٹیا شخص قتل کر رہا ہے. اس گھٹیا شخص کی ایپسٹین فائل میں, جیفری ایپسٹین فائلز میں بھی ان بچیوں کو گوشت کھانے کے الزام لگے ہوئے ہیں, گوشت کھانے کی فائلز ہیں, گوشت کھانے کی, اور ان بچیوں کے ساتھ, اور اب ان بچیوں کو قتل کرنے کا بھی یعنی ان کے سر یہ الزام گیا, یعنی یہ ان کا پروف ہمارے پاس ہے. یعنی ایک ایسے شخص کو جو کوئی وحشی ٹائپ کا شخص ہو, جو کہ ایپسٹین کا پارٹنر ہو, اس شخص کو نوبل پیس آف پرائز کے لیے الیکٹ کرنا کوئی یہ نارمل بندہ نہیں کر سکتا. ہمارے اوپر لگتا یہ ہے کہ پاکستانیوں سے, پاکستانی نیشن سے, پاکستانی ایز اے نیشن 24 کروڑ سے کوئی ایسی اجتماعی غلطی یا ایسا کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کا گھٹیا بدبودار کردار والا ہمارے اوپر حکمران آ گیا ہے. چاہے وہ زور زبردستی آیا ہے, لیکن ہمارے اوپر حکمرانی تو کر ہی رہا ہے نا, فارم 47 کی پیداوار سے کر ہی رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے کر ہی رہا ہے, اسرائیل کی بیکنگ سے کر ہی رہا ہے, امریکہ کی بیکنگ سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. ہم سے کوئی بڑا اجتماعی گناہ ہو گیا ہے بحیثیت پاکستانی قوم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر آسمان سے اور زمین سے آفتیں بھیجتا ہے. آفتیں کیا ہوتی ہیں؟ اوپر سے بارش ہو سکتی ہے, زلزلے آ سکتے ہیں, فلڈ آ سکتی ہے, طوفان, آندھیاں آ سکتی ہیں, سمندر اچھل سکتا ہے. اور زمین سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر نااہل, بیکار, گھٹیا, ہجڑا, بدبودار کردار کے شخص کو حکمران کر دیا جائے گا, ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا, جس قسم کا ہمارے اوپر اردلی وزیر اعظم جیسا, یعنی شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول, مریم جیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. ایدا حکمران, ایز اے گورنر, ایز اے رولر ہمارے اوپر یہ رول کر رہے ہیں. شاید لگتا یہ ہے کہ ہماری کوئی ایسا بڑا اجتماعی گناہ پاکستانی قوم سے ہو گیا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شکل میں دے رہا ہے اور عاصم منیر کی شکل میں دے رہا ہے, جس کی وجہ سے پوری قوم اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے, پوری قوم سڑ رہی ہے, پوری قوم ببک رہی ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے. پاکستان میں کس قسم کی حکومت ہے, پاکستان میں کس قسم کا رجیم ہے, یعنی ہم کسی کے کام بھی نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ بزدل آدمی سے نہ سجن خوش ہوتا ہے نہ دشمن کو خوف ہوتا ہے. ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں, صرف ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے, نہ اخلاقیات ہے, نہ انسانیت, نہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہے تو صرف اور صرف ایٹمک بم ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان سارے ظالموں, جاہلوں اور بیکار قسم کے لوگوں سے ہمارے پاکستان کی جلد از جلد رہائی ہو, پاکستان کی رہائی ہو, عمران خان صاحب کی رہائی ہو. ان ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.